ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25ویں تراویح کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ منزل جو آج ہم نے پڑھی ہے سورۃ الواقعہ سے شروع ہوئی اور ہم نے سورۃ الممتحنہ پر ختم کی۔ سورۃ الواقعہ یہ مکی صورت ہے اور پہلی آیت کے لفظ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا، عظیم واقعہ جس کے رونما ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد کے حالات بیان فرمائے، یعنی قیامت کا دن اور قیامت کے دن کے بعد کی منزلیں۔ یہ صورت جو ہے اس کی بڑی برکات بیان کی گئی ہیں حدیث میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان اخلاص کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے باقاعدگی سے اس صورت کی تلاوت کر لیا کریں، وہ فقر و فاقہ اور تنگی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان استغنا سے غنی کر دے گا، اور غنی کر دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مال و دولت کی فراوانی ہوگی، بلکہ یہ کہ ضروریات پوری ہوں گی ان کی۔ مال و دولت کی فراوانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ان کے دل کو اتنا اللہ تعالیٰ اطمینان اور قناعت عطا فرما دے گا کہ وہ اپنی ان ضروریات کے پورا ہونے پر اپنے دل کے اندر کوئی کسی قسم کا تنگی محسوس نہیں کریں گے کہ ہمیں یہ نہیں ملا اور یہ نہیں ملا، بلکہ اس پر مطمئن ہوں گے۔ اور اصل چیز اطمینان ہے۔ اطمینان قلب نہ ہو تو دولت کے ڈھیر بھی لگے ہوئے تو کیا فائدہ اس دولت کا؟ اور اگر اطمینان قلب ہو اور 2 وقت کی روٹی انسان کو مل جائے، سر چھپانے کو جگہ مل جائے اور بنیادی ضروریات پوری ہوں، تو بڑی خوش نصیبی ہے اور یہی بادشاہی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہیں السابقون، جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور یہ بڑے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ایک روایت میں کہا گیا کہ ہر 70,000 جو ہیں، ہر 1000 کے ساتھ ایک 70,000 اور چلا جائے گا۔ بہرحال یہ بہت ہی خوش نصیب ہوں گے جن کو مقربین کہا ہے اور جن کو سابقون بھی کہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے ہوں گے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، یعنی ان کا حساب ہوگا تو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ بھی نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر چیز دستیاب ہوگی، پھل ہوں گے، جنتیں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، رزق ہوگا، اور ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں آئیں گی۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ بدنصیب گروہ ہے، اور وہ ہے اصحاب الشمال کا گروہ۔ اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والے، اور ان کو نامہ اعمال ان کے حساب کے بعد بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو ناکامی کا پروانہ ہوگا، اور ان کے لیے پھر وہاں وہ آگ ہوگی، کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور پیپ ہوگی، اور زقوم کا درخت جو ہے وہ ان کی خوراک ہوگی، اور نہ جیتے بنے گی نہ مرتے بنے گی، بہت بری حالت میں ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، لوح محفوظ کے اندر، پاکیزہ صحیفوں کے اندر ہے، پاکیزہ لوگوں کے ہاتھ میں رہتی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اگر کوئی شخص پاکیزہ نہ ہو تو اسے ہاتھ نہ لگائے، یعنی وضو کے بغیر اور طہارت کے بغیر قرآن پاک کے مصحف شریف کو، اس کے الفاظ کو، ان کے حروف کو ٹچ کرنا یہ ممنوع ہے۔ ہاں البتہ علماء نے یہ گنجائش نکالی کہ جو حفظ کرنے والے بچے ہیں ہر وقت وضو میں نہیں رہ سکتے، اور ان کی مجبوری ہے کہ وہ ان کے سامنے مصحف شریف ہو، تو وہ اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک بار وضو ضرور کر لیا کریں۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ وہ پانی کی بوند سے پیدا ہوا، کس نے پیدا کیا؟ پھر کھیتوں کا، باغات کا تذکرہ کیا کہ ایک بیج سے کیسے یہ بن گئے، کس نے یہ پیدا کیے؟ پھر اس کے بعد بارش کا تذکرہ کیا، پانی کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو تمہیں یہ ساری چیزیں دینے والا ہو؟ فسبح باسم ربک العظیم، پس اللہ رب عظیم کی تسبیح پڑھتے رہا کرو۔ اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر سبحان ربی العظیم، رکوع کے اندر یہ تسبیح جو ہے اسی سے اخذ کی، اور سورت کے آخر میں بھی پھر فرمایا گیا ہے کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ۔ ان تینوں گروہوں کا ذکر کیا ہے، مقربین کا بھی اور ان کی نعمتیں، اصحاب یمین کا بھی اور ان کے انعامات و احسانات اللہ کی طرف سے جو ان کو ملیں گے، اور
ان لوگوں کا جو مکذبین ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، اور ان کی بد نصیبی اور بدبختی، اور اس کا بھی انجام بیان کیا۔ اگلی سورت سورۃ الحدید ہے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، اور وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، قرآن مجید کی اس سورت کے اندر تذکرہ آیا کہ اللہ نے یہ لوہا پیدا کیا جس کے اندر بڑی سختی ہے، یعنی اس کے اندر اسلحہ، اس کے اندر مصنوعات، اس کے اندر بڑی قیمتی مشینری تیار ہوتی ہے، اور یہ قوت کا راز ہے۔ لوہا قوت کا راز ہے، اور اس قوت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال ہونا چاہیے، شیطان کی مضبوطی اور اس کے غلبے کے لیے نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمام انبیاء کرام کو بھیجا لیقوم الناس بالقسط، کہ وہ انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں۔ اسلام کا مقصد اور انبیاء کی بعثت کا مقصد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اور انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں عدل و انصاف کا نظام ہو۔ لیکن انسان بد نصیب ہے، بدبخت ہے کہ وہ عدل و انصاف کی بساط لپیٹ دیتا ہے اور ظلم و ستم کے تخت و تاج وہ بچھا دیتا ہے، اور یہ انسان چند دنوں کے لیے ظلم ڈھانے کے بعد پھر چلا جاتا ہے۔ اور جو پچھلی صورت میں بیان کیا گیا کہ ان لوگوں کا انجام جو مکذبین ہیں کیا ہوتا ہے، تو بد نصیب ہیں یہ لوگ کہ جو تاج و تخت جمائے بیٹھے ہیں لیکن بالآخر اس دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے عدل کے راستے روک رکھے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اہم بات بیان فرمائی ہے۔ قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا، اندھیرے میں وہ نور اپنے اس نور کی روشنی میں چلیں گے، ان کے دائیں جانب اور ان کے سامنے وہ نور ہوگا۔ منافقین جو ہیں وہ ان کے پاس نور نہیں ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو، نقتبس من نورکم، ہمیں بھی اپنے اس روشنی سے کچھ فائدہ پہنچاؤ، ہم بھی آگے بڑھ جائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو کہا جائے گا کہ نور تو دنیا سے تلاش کرنا تھا، جاؤ پیچھے پلٹو اور جا کر اپنا نور تلاش کر کے لاؤ۔ اور پھر اس کے بعد ان کے درمیان ایک فصیل کھڑی کر دی جائے گی، فصیل حشر اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اس جانب روشنی ہوگی جو اہل ایمان کی روشنی ہوگی، اس جانب اندھیرا ہوگا جو کفر اور نفاق کا اندھیرا ہوگا۔ اور اس میں یہ بات بھی فرمائی کہ جن لوگوں نے فتح سے پہلے اسلام قبول کیا اور قربانیاں دیں، بعد میں آنے والے جو فتح کے بعد اس کے اندر آئے وہ ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ان کا درجہ بڑا ہے، لیکن بعد میں آنے والے جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ ان کے ساتھ بھی کیا ہے، جنت کا وعدہ ان کے ساتھ بھی کیا ہے، لیکن ان پہلوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بحث کی، فرمایا خالد سنو، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ فتح سے پہلے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے تو اس حال میں اور اس وقت میں جب کہ دور دور تک کامیابی کے کوئی آثار نہیں تھے، اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھا لیا تھا۔ تو بہرحال پہلے آنے والے جو ہیں ان کا درجہ بلند ہوتا ہے، یہ بہار کے پہلے پھول جو ہوتے ہیں ان کی اپنی شان ہوتی ہے۔ اسی طرح آخر میں فرمایا کہ یہ رہبانیت جو عیسائیوں نے اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان پر یہ رہبانیت فرض نہیں کی تھی۔ ابتدعوها ما كتبنا علیہم، انہوں نے خود یہ بدعت گھڑ لی، ہم نے ان کے لیے رہبانیت اور دنیا کا ترک کرنا یہ فرض قرار نہیں دیا تھا، اور پھر اس کا انہوں نے حق بھی ادا نہ کیا۔ رہبان بنے ظاہری طور پر، لیکن اندر خانے ساری برائیاں کرتے رہے کہ جو بدترین قسم کے دنیا دار کرتے ہیں، تو رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ المجادلہ، اس کے دو نام ہیں، مجادلہ اور مجادلہ۔ مجادلہ ہو تو اس کا معنی ہے وہ صورت جس کے اندر بحث کرنے والی خاتون کا ذکر ہے، اور مجادلہ ہو تو وہ خاتون جو آن حضور سے بحث کر رہی تھی۔ اور یہ کون خاتون تھی؟ یہ صحابیہ تھیں، انصار میں سے تھیں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے خامند تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ غصے والے آدمی تھے۔ انہوں نے غصے میں کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسے جیسے میری ماں کی پیٹھ، اس کو زہار کہتے ہیں اصطلاح میں، اور یہ سمجھتے تھے کہ پھر عورت جو ہے وہ حرام ہوگی، طلاق سے بھی زیادہ سخت اس کے احکام وہ سمجھتے تھے، یہ جاہلیت کی ایک رسم تھی۔ تو اس خاتون کو ان کے خامد نے یہ بات کہہ دی، تو خولہ آپ کے پاس آ گئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر تباہ ہو جائے گا، میرے بچے جو ہیں یہ برباد ہو جائیں گے، تو یہ میں کیسے ماں اس کی بن گئی؟ یہ تو جھوٹی بات ہے، قول زور ہے، جھوٹی بات ہے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، ہاں حضور خاموش تھی کیونکہ حکم ابھی کوئی آیا نہیں تھا۔ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ میرے حجرے میں یہ بات چیت ہو رہی تھی، تو اللہ نے پھر یہ وحی نازل فرمائی جو حضور پر اسی وقت یہ کیفیت طاری ہوئی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس خاتون کی، اس پاکیزہ خاتون کی بات سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی
اور اپنے اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اللہ کا واسطہ دے رہی تھی کہ میرے گھر کو تباہ ہونے سے بچا لیا جائے. تو آیات نازل ہو گئیں اور اس رسم کو ختم کیا گیا کہ ماں بہن کہہ دینا بیوی کو جو ہے، اس سے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہوگی. فرمایا یہ جھوٹی بات ہے، اور جو خامد یہ بات کہے اس پر جرمانہ ہونا چاہیے، کفارہ ہونا چاہیے. ایک غلام کو آزاد کرے، نہیں تو 70 مسکینوں کو کھانا کھلائے، نہیں تو 70 دن کے مسلسل روزے رکھے، پھر اس کی بیوی اس پر حلال ہے. یہ طلاق والا معاملہ نہیں ہے کہ یہ جس طرح سمجھتے تھے کہ اب رجوع ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ ہیں جن کے سوال پر یہ صورت نازل ہوئی اور جس میں یہ احکام نازل ہوئے. قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے کہ جس کی ہر ایک آیت کے اندر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ اللہ کا اسم گرامی آیا ہے. کوئی اور صورت ایسی نہیں ہے جس کی ہر آیت کے اندر اللہ کا نام آیا ہو. یہ واحد صورت ہے. اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستیاں نہیں کرتے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. رشتہ دار بھی ان کے، ماں باپ بہن بھائی بھی ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے کوئی دوستی نہیں ہے. اور صحابہ کی یہی شان تھی، انہوں نے یہی ثابت کر کے دکھایا تھا. بدر کے میدان میں بھائی نے بھائی کا گلا کاٹا، حضرت مصعب بن عمیر. بھانجے نے ماموں کا گلا کاٹا، حضرت عمر بن خطاب. اور بیٹے نے باپ کا گلا کاٹا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہم اجمعین. اور اللہ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی دولت جو ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ لکھ دیا ہے. کتب فی قلوبہم الایمان. اور آخر میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں. نجوہ سے منع کیا گیا، یعنی سرگوشیاں کرنا، مجلس کے اندر ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرنا، اسے منع، یہ شیطان کا کام ہے اور اسے منع فرمایا گیا ہے. تو یہ اہم مضامین ہیں اس صورت کے. اگلی صورت جو ہے سورۃ الحشر ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے سورۃ النذیر. یعنی بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، جو مدینہ منورہ میں شرارتیں اور خباثتیں کرتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ بنو نذیر کے خلاف آپ محاذ، جو انہوں نے محاذ آرائی شروع کر رکھی ہے، اب ان کے خلاف فوج کشی کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جب اپنی فوج لے کر گئے تو وہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم اب دیکھیں گے تم ہمارا کیسے مقابلہ کرتے ہو. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کافروں کو ان کے قلعوں سے باہر نکال لیا، اور وہ باہر نکلے اور مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور بڑی بری شکست سے دوچار ہوئے، اور اللہ کے نبی پر فیصلہ چھوڑا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک اونٹ پر جتنا سامان لاد سکتا ہے وہ لاد کے لے جائے، باقی سب چیزیں یہاں چھوڑ دو. زمینیں بھی چھوڑ گئے، گھر بار بھی چھوڑ گئے، پورا شہر چھوڑ گئے، اور جو سامان تھا وہ بھی چھوڑ گئے، اور یہ مال غنیمت میں ملا. اور یہ زمینیں پہلی مرتبہ صحابہ کرام کے قبضے میں آئی تھیں. ان کو فے کہتے ہیں، یعنی وہ دولت اور وہ جائیداد جو ریاست کی ملکیت ہے، تو اس کو ریاست کی ملکیت قرار دیا گیا تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں. اور جو دیگر مال تھا وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا گیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آخر میں، یہ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رات کو سونے کے وقت سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. یہ 3 آخری آیات جو ہیں. اور اسی صورت میں فرمایا کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. محمد الرسول کے دل پر یہ نازل ہوا. کتنا مضبوط تھا وہ دل، اندازہ کر لیجئے، اور کتنا نرم تھا وہ دل کہ دشمنوں کے لیے بھی اس کے اندر نرمی تھی، پسیج جاتا تھا. دشمنوں کے لیے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے ان کی مصیبت کو دیکھ کر. اتنا نرم اور اتنا مضبوط. اس کے بعد کی صورت جو ہے وہ سورۃ الممتحنہ ہے. اور ممتحنہ اس صورت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی مدنی صورت ہے، کہ اگر مومن عورتیں، صلح حدیبیہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، مومن عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو دیکھ لیا کرو کہ وہ جاسوسی کے لیے تو نہیں آئیں، وہ واقعی مومن ہیں، پھر ان کو کافروں کے سپرد نہ کرو. تو یہ بڑا اہم مضمون ہے، بہت اہم موضوع ہے. بعض صحابیات ہجرت کر کے آئی تھیں، یہاں حضور نے کفار کو دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا معاہدہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس معاہدے کو ذرا لے کے آؤ. تو اس معاہدے کو جب دیکھا گیا تو اس میں لکھا ہوتا کہ کوئی مرد ادھر سے ادھر آئے گا تو واپس کر دیا جائے گا، ادھر سے ادھر جائے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا. آپ نے فرمایا ھذا للرجال دون النساء. یہ معاہدہ تمہارے سفیر نے جو کیا تھا تو یہ عورتیں اس میں شامل نہیں کی گئی ہیں، تو آپ نے ان عورتوں کو ان کے سپرد نہیں کیا. یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ کیا تھا جسے فتح مبین قرار دیا گیا تھا اور جو مضمون گزر چکا، تو یہ کتنی فتح مبین تھی کہ اس معاہدے میں سفیر بڑا ہوشیار تھا قریش کا، سہیل بن عمر، لیکن یہ بات اس سے چوک ہو گئی.
اور پھر آن حضور نے ان صحابیات کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ بیعت کا بھی ذکر کیا ہے، آن حضور بیعت لیتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ کبھی نہیں دیا کسی عورت کے، نہ کبھی کسی عورت کے جسم کو جو غیر محرم تھی ٹچ کیا۔ چادر پھیلا دیتے تھے، عورتیں چادر کا سرا پکڑ دی تھیں اور آن حضور بیعت لیتے تھے ان سے، اور بیعت بھی اس بات پر کہ شرک نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اللہ کے احکام کی اطاعت کریں گی، اسلام کے احکام کے اوپر کاربند رہیں گی، خیانت نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ تو یہ مضامین ہیں ان صورتوں کے اندر جو اختصار کے ساتھ ہم نے عرض کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔